السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں، اور آپ بھی امید کرتی ہوں اللہ پاک سے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے ٹھیک ہوں گے، اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ اچھا جی، آج ہم آپ کو تھوڑا سا پارک کا ویو دکھا رہی ہیں۔ کل ہم پارک میں تھوڑا سا گھومنے گئے تھے۔ دوسرا ہم آپ کو آج دکھائیں گے ایک آلو پالک کی ریسیپی۔ تیسری ہماری جو چیز ہے وہ ہے شخصی، یعنی ایک آدمی کے سوال کے سباب کی کون سی چیزیں بنتی ہیں۔ 5 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے تکبر کرنا۔ تو جو انسان تکبر کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو نیچا دکھا دیتے ہیں۔ یعنی جو انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، تو تکبر کرنے سے آئندہ آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ اس کو سب سے نیچا کر دیتے ہیں۔ تو لہذا تکبر انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی کچھ دیا ہوا ہے وہ ہمارے پاس اللہ کے دیا ہوا ہے۔ ہمارے پاس اپنی ذات کا دیا ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ نمبر 2 ہے حق تلفی۔ حق تلفی، حقدار کو اس کا حق نہ دینا۔ حق تلفی کیا ہے؟ حقدار کو اس کا حق نہ دینا۔ اس میں زمینیں بھی ہوں گی، بہن بھائیوں کے حصے بھی ہوں گے، اور اس میں بہت سے حقوق یعنی حقوق العباد میں کمی کرنا۔ تو اسی طرح جیسے کہ مزدور کی مزدوری ہے، بعض ادارے ہوتے ہیں کہ وہ مزدور کی مزدوری ادا نہیں کرتے، ان کو مزدوری دینا ادا نہیں کرتے، تو حدیث میں اس کے بارے میں ارشاد آیا ہے کہ تم مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو، یعنی اتنی اس کی جلدی کرو اس کام میں۔ لیکن بعض جو ہیں ہمارے ادارے ایسے ہیں کہ وہ مزدور کی مزدوری ادا نہیں کرتے، وہ پھیرے لگوا رہے ہیں۔ آخرکار ایسے ادارے جو ہیں زوال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3 ہے فائدہ مند ہونا، کسی شخص کا دوسروں کے لیے فائدہ مند ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہترین ہے وہ شخص جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اپنے لیے تو ہر کوئی فائدہ سوچتا ہے نا، لیکن سب سے اچھا وہ شخص ہے جو دوسروں کا بھی بھلا سوچتا ہے۔ اب ایک کنواں ہے، اس میں پانی بہتا ہے، اس کنویں سے سب لوگ پانی پیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اگر اس کنویں میں کوئی گند ڈالے گا، پانی میں کچھ بھی ڈالے گا، تو سب اس کو منع کریں گے کہ پلیز اس کو گندا نہ کرو، ہم سب اس سے پانی پیتے ہیں۔ تو فائدہ مند ہوئی چیز۔ تو اسی طرح ایک انسان کو بھی ایک کنویں کی مانند ہونا چاہیے کہ اس سے تمام لوگ فائدہ حاصل کریں۔ تو تیسرا سبب اس کا ہے، چوتھا سبب جو ہے ایک آدمی کے زوال کا سبب بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو با کردار نہ رکھنا، یعنی اپنا کردار اچھا نہ رکھنا۔ اپنے آپ کو ہمیں چاہیے کہ اپنے کردار کو اچھا رکھیں۔ اگر ساتھ رہنے والا انسان گواہی دیتا ہے کہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ٹھیک نہیں ہے۔ سارے نہیں، کم از کم آپ کے 6-7 لوگ گواہی دیں تو وہ گواہی معتبر مانی جاتی ہے۔ اگر کوئی ساتھ رہنے والا گواہی دے کہ بندہ ٹھیک ہے، آپ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، ہزاروں لوگ بتاتے ہیں آپ کو، جو آپ کے ساتھ جڑے لوگ ہوتے ہیں وہ گواہی دیتے ہیں کہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ انسان کے زوال کا سبب بنتا ہے۔ اور 5ویں اور آخری چیز یہ ہے کہ اعتبار نہ ہونا، یعنی کہ وہ امانتوں میں خیانت کرتا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حدیث میں ارشاد بھی ہے نا کہ مسلمان جو ہوتا ہے امین اور امانت دار ہوتا ہے۔ تو اسی طرح با اعتبار ہونا، بد لحاظی، اخلاق میں کمی ہے، کڑوا ہے، اکڑ ہو کے بولتا ہے، اسی طرح کے اس میں چند خصوصیات ہیں نا، بے اعتبار ہے، لوگ اس کے اوپر امانت رکھوانا نہیں چاہتے کہ اس پر اعتبار نہیں ہے۔ جب انسان دوسروں کی اہمیت نہیں دیتا، تو یہ چیزیں آتی ہیں اس کے اخلاق میں۔ جب انسان کی اہمیت پر، دوسروں کی اہمیت پر کراس لگاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی کامیابی پر کراس لگا دیتے ہیں۔ ہمسایہ پڑوسی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا گھر آپ کے گھر سے ملا ہوتا ہے۔ تو اس کے حد زیادہ سے زیادہ 40 گھر ہوتی ہے۔ تو رحمت للعالمین سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ساتھیوں میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہتر ہوتا ہے جس کا اخلاق جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، یعنی وہ بہتر ہوتا ہے۔ اور پڑوسیوں میں بہترین پڑوسی وہ ہے جس کا جو اخلاق ہے اپنی پڑوسی کے ساتھ، اس کا رویہ، اس کا اخلاق، اس کی بول چال، اس کا لین دین بہتر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو سنے کہ پڑوسی کہہ رہے ہیں کہ تو نے اچھا کیا،
تو سمجھ لے کہ تو نے واقعتاً اچھا کیا، اور اگر تو سمجھے کہ پڑوسی کہہ رہے ہیں کہ تو نے برا کیا ہے تو سمجھ لے کہ تو نے برا کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پر چلائے سب کو، آمین۔